انہیں ڈھونڈ کے لاؤ. اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں؟ اور جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز. جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز. ناموس محمد سے وفادار کہاں ہے؟ ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں؟ دوزخ بھی پکارے گا، دوزخ بھی پکارے گا، انہیں جکڑ کے لاؤ. پکڑ کے نہیں، پکڑنا پکڑانا انشاءاللہ یہاں شروع ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے گا. اب پوچھتے پھرتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ میں آخیا ممتاز قادری دی روح تیرا پیچھا نہیں چھڑن لگی. دوزخ بھی پکارے گا، انہیں جکڑ کے لاؤ. کنہیں؟ دوزخ بھی پکارے گا، انہیں جکڑ کے لاؤ. ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں؟ ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں؟ اور ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر. وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں؟ وہ جھوٹے نبوت کے اداکار. صدقے جائیے انہوں منن والے نے بھی یہ بھی ایک بتی نہ ہوئے وہ ٹرک نو روڈ دے ساڑھے قانون والے نہیں چلن دیں دے. کیسا نبی؟ بتی ایک کوئی نہیں، کانا دجال. وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں؟ اور ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو. اور یہ بات میری سن لیں، میری اس گفتگو کے اندر کسی کو تھوڑا سا وہ طبیعت خراب ہونے لگے تو اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج میرے پاس موجود ہے. صرف ایک ہی پڑیا سے انشاءاللہ کام چل جائے گا، کیونکہ میری تقریر وارہ اس کو کھاتی ہے جو پکا ٹھکا امام احمد رضا کا لنگر کھانے والا. بالکل وہی نہیں سکتا، ہمارے رگوں میں خون حضور فقیہ اعظم کا، اور ہم کمپرومائز کر جائیں نہ، ایسا نہیں ہے. ہم کسی کو گالی گلوچ تو ضرور ہے کہ نہیں نکالتے، مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مگر آقا کی عزت و ناموس، صحابہ اہل بیت، ازواج مطہرات کی عزت و ناموس کا پہرا دینا ہم جانتے ہیں. ازواج پیغمبر کے، ازواج پیغمبر کون ہے جانتے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے ازواجہ امہاتہم. فرمایا نبی کی بیویاں، نبی کے غلاموں، مومنوں کی مائیں ہیں. کن کی مائیں؟ مومنوں کی. سیدہ خدیجہ کن کی ماں؟ سیدہ عائشہ کن کی ماں؟ سیدہ حفصہ کن کی ماں؟ سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب. یہ کن کی مائیں؟ ایمان والوں کی. اچھا ایمانداریاں دسو، کسی عورت کو کوئی اگر پونکے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تے او دی ماں نہیں، یا تے او دی ماں نہیں، کہ یا او خود حلالی نہیں. کوئی تیسرا بندہ عورت کو بکواس نہیں کرتا. بڑی قابل توجہ بات. اب جو بکواس کرتے ہیں نہیں فلاں سے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ یا کسی پر بھی، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کلیئر کریں کہ سیدہ عائشہ ان کی ماں ہیں یا نہیں. اگر کہیں نہیں تو اس نے سچ ہی کہا ہے. قرآن نے کہا ہے مومنوں کی مائیں، ہر ایرے غیر نتو خیرے کی مائیں نہیں ہیں. ہر ایرے غیر نتو خیرے کی ماں نہیں ہے امی عائشہ، امی حفصہ، امی خدیجہ. یہ ایمان والوں کی ماں ہیں، یہ ایمان والوں کی. جی آکھے ماں ہے تو پھر پونکی جاوے، وہ دے بارے پھر اور اسی کچھ نہیں کہہ سکتے. سارے لوگ سمجھدار ہو. بس وہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. ایک وہ ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے، ایک وہ ماں ہے جس نے آپ کو
जन्म दिया है। मैं अपनी माँ को माँ मानता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उसकी अजमत, उसकी इज्जत, उसका अकीदत मैं रखता हूँ, एहतराम करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है। मगर ईमान से बताएं, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, इस पर गवाही मेरे पास क्या है? भाई आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपके पास है कोई गवाही सबूत? नहीं। हर कोई कहेगा मेरे बाप ने कहा कि ये आपकी अम्मी, मेरे चाचा ने कहा ये आपकी अम्मी, मेरे मामू ने कहा ये आपकी अम्मी, मेरे नाने ने कहा ये आपकी अम्मी, मेरी नानी ने कहा ये आपकी अम्मी। मैंने मान लिया। मैंने कहा फिर सुनो, मेरी वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है उसको मैं माँ मानकर उसका एहतराम भी करता हूं। क्यों? इसलिए कि उसको माँ इसलिए मानता हूं कि लोगों ने कहा कि वो मेरी माँ है। तो जिसको लोग कहें कि तेरी माँ है, उस माँ की तो इज्जत करता है, और जिसके बारे में अल्लाह का कुरान गवाही दे कि ये माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारे रिसालत। इसलिए मैं हाथ बांध के तमाम मुसलमानों को, कलमा को मुसलमानों को कहता हूं, गलतियों पे ना रहें, हुजूर की आल से भी प्यार करें, हुजूर के असहाब से भी प्यार करें, हुजूर की अजवाज की अकीदत और अजमत का परचम भी बुलंद करें। सब मोमिनीन की माएं, अजवाजे पैगंबर के वो गुस्ताख भी ढूंढो, कुत्तों की तरह भौंकते मक्कार कहां हैं, और सरे हाशर भी गूंजेगा ये लब्बैक का नारा। सरे हाशर भी गूंजेगा ये लब्बैक का नारा। करते थे जो इस नारे से इनकार कहां हैं, करते थे जो इस नारे से इनकार कहां हैं, और महशर में निदा देंगे फरिश्ते चलो जन्नत। महशर में निदा देंगे फरिश्ते चलो जन्नत। करते थे जो सरकार के तज़कार कहां हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक। और अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बजे के बाद, बल्कि 1 बजने वाला है। नहीं वो तो कोई नहीं, लेकिन मुझसे जो टाइम लिया गया था वो तारीख ही गुजर चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, और मैं आपकी तारीख को एक्सपायर नहीं करना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ बात को मुख्तसर कर दूँ। जी अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्ची गल है, सोने सोने चेहरे नजर आते नूं दिल करता है कि तकरीर की जाए। माशर में निदा देंगे फरिश्ते चलो जन्नत। करते थे जो सरकार के तज़कार कहां हैं, और सुनते थे जो सरकार के तज़कार कहां हैं, और ये निस्बत सरकार का इनाम है वरना, ये निस्बत सरकार का इनाम है वरना। हम हशर में जन्नत के सजावार कहां हैं, महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहां हैं, और सरकार पुकारेंगे गुनाहगार। हजारों हमदे खल्लाके कायनात के लिए, करोड़ों दरूदो सलाम सैयद लौलाक आपकी आले पाक और असहाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीम, आज की इस खूबसूरत पाकीज़ा और पुरवकार तकरीब सईद में मैं और आप सब हाजिर हैं। बड़ी दूर से आया हूँ तुम्हारी खातिर, दिल के अरमान भी लाया हूँ तुम्हारी खातिर, मगर बारी लेट आई है, वो भी चलो तकरीर कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर। मुझसे कबल माशाल्लाह खिताब नहीं खिताबात हो चुके हैं, बड़े खूबसूरत खिताबात हुए, हर एक ने अपने अपने रंग में बात की। मैं सबसे क्योंकि कमज़ोर हूँ, हर हवाले से कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं सादा से अंदाज से बात कर रहा हूँ। वो आलिम थे, उलमा अपनी बातें कर गए, और गजाली साहब उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि जो गजाली हो तो फिर साहब ज़हर जवान है, अल्लाह उनकी जवानी को सलामत रखे, उनको इल्म और ज़्यादा अता फरमाए, उनकी ज़बान को और ज़्यादा अल्लाह पाक तासीर की लज्जत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत खिताब कर रहे थे, और यकीन जाने कि मैं इतनी दूर से ना आया होता तो शायद मैं कह देता कि गजाली साहब के खिताब के बाद बस
اب مزید کسی خطاب کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو انتظار بھی ہے ہمارے عظیم ثنا خان کا، تو میں درمیان میں وہ رکاوٹ بنا رہا ہوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر لمحات میں کچھ بات کروں. میرا انداز کچھ یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کچھ 5-6 پڑھکیں لگا دوں گا یا 5-7 کچھ شعر پڑھ دوں گا، واقعات سنا دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات کروں کہ ایم اے پاس اور ایم اے پاس سارے میری بات کو سمجھ جائیں. تو انشاءاللہ میں ایسے لیول سے بات کرنا شروع کرتا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جل مجید الکریم کے فضل سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ صرف تلاوت کیا ہے، اس پر بھی اگر گفتگو کر پائیں تو بڑی بات ہے. کوشش کرتا ہوں کچھ گفتگو کرنے کی، تمہیدی گفتگو سماعت فرمائیں. مسئلہ نفس مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد کچھ راہیں کھل جائیں گی. سجاد صاحب ہیں ہاں ماشاءاللہ، آپ نے اتنی جناب محفل سجائی، یہ لائٹیں لگا دیں، یہ جناب اتنے نعت خوانوں علماء کو بلا کے اسپیکر لگا کے لائٹنگ کر کے خوبصورت آپ نے پنڈال سجایا، اتنے لوگوں کو جمع کر لیا. کیا یہ میلاد کی محفلیں حضور کے زمانے میں ہوتی تھی؟ بس میں اسی پہ انشاءاللہ یہ اب یقین جانو کہ اسی نقطے پہ گفتگو ہوئی. کم از کم میرے جیسے کم علم کو تو 10 گھنٹے چاہیے، مگر میں سارا وقت تو اب نہیں لینا چاہتا، صرف آدھے پونے گھنٹے کے اندر میں کوشش کرتا ہوں گفتگو کو ختم کروں. سوال کیا جاتا ہے کیا حضور کے زمانے میں یہ میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، یہ گیارہویں ہوتی تھی، یہ ساتے ہوتے تھے، کل خانیاں ہوتی تھیں، چیلم ہوتا تھا؟ میں ہر شے کو اس میں سمیٹ دیتا ہوں. سوال کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ بالکل کیا جاتا ہے. اور پھر اگلا فتویٰ یہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو حضور کے زمانے میں ہو وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ابو جہل کس زمانے میں تھا؟ بولیے. میں آخیا وڈے نو مان لے جا کے. راس المنافقین عبداللہ بن ابی کس زمانے میں؟ بدعت کا تعلق زمانے سے نہیں ہے. دور مصطفیٰ میں کام ہو، غلط ہو، گمراہی پر مبنی ہو، بدعت ہے. اور میرے آقا کے وصال اقدس کے بعد کام ہو بھلائی کا، نیکی کا، لوگوں کی اصلاح کا، وہ سنت ہے. مگر باہر طور یار لوگوں کی مان لیتے ہیں جی حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. جو یہ سوال کرے آپ سے کہ حضور کے زمانے میں کیا میلاد ہوتا تھا، گیارہویں ہوتی تھی، یہ سارا جو بھی ہمارے معمولات اہل سنت کے یہ ہوتے تھے، اس سے صرف ایک بات آپ نے پوچھنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ تیار کر کے لایا ہوں. یقین جانو یہ پچھلا جو ربیع الاول شریف گزرا ہے وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہارٹ سرجری کے بعد وہ صاحب زیر طبیعت وہ بڑی، تو میں نے ایک دن میں نے جب دیکھا نا فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، سارا سال جن کی زبانیں چپ رہتی ہیں نا نہیں بولتی، ربیع الاول کا مہینہ آنے کی دیر ہوتی ہے تڑ 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 بولنے لگ جاتے ہیں. کنجر خانے کے خلاف نہیں بولیں گے، شراب کے خلاف نہیں بولیں گے، زانی زنا کر رہا ہوگا نہیں بولیں گے، کرپشن کر رہا ہوگا اس کو وظیفے بتانے چلے جائیں گے. یہ سارا کچھ. لیکن جب میراج شریف کا مہینہ آئے، گیارہویں شریف کا مہینہ کوئی ایسے کام فوری اسپیکر کھل جاتے ہیں جی میلاد منانا آ رہا. حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. اور افسوس کا مقام یہ ہے یہ سادہ دوست میرے جو ہے نا، چونکہ بہت زیادہ علم ہوتا نہیں اور علماء کے پاس زیادہ بیٹھنے کا ہمیں اتفاق نہیں ہوتا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ علماء ہمارے جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کے پاس ملنے کے لیے پہلے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، اس لیے قریب نہیں آتے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماڑے سے بیچارے کمزور سے میری طرح ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ان دے کول کی ہے بس چھڈو. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہاں دی فیساں اینیاں ہوندیاں نو کہ تسی پنڈیوں بلانا ہوے نا تے تسی کناں نو ہاتھ لا لو، آکھو بھی نہیں جی. میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. ویسے یہ الگ بات ہے کہ کراچی سے نعت خواں بلانا ہو تو اس کے لیے سب کچھ ہے.